سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جیسا کہ درس نمبر 2 کا آغاز ہم کر چکے ہیں، جس میں ایمان پر بحث جو ہے وہ شامل ہے، ایمانیات پہ بحث شامل ہے، جس میں ہم اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو مکمل کر چکے ہیں، اور ہم نے سورہ آل عمران کی آیات 190 سے 195 کی روشنی میں کہ ایمان کی تشکیل عقل و فطرت کا تقاضا، یہ اس حوالے سے ہم نے ان آیات کو سمجھنا شروع کر دیا تھا لاسٹ لیکچر سے۔ تو ہم چند تمہیدی باتیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ایمان کے بارے میں چند بنیادی امور کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ چند ماورائی حقائق اور چند امور غیبی کو مان لینے کا نام ہے، لیکن اس ایمان کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ قانونی ہے اور فقہی ایمان کا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یعنی کہ میں اللہ کو مانتی ہوں، اس کی صفات کمال کو، اس کی توحید کو مانتی ہوں، آخرت کو، قیامت کو، بعث بعد الموت کو، حشر نشر کو، حساب کتاب کو، جزا و سزا کو، جنت و دوزخ کو، اور میں مانتی ہوں کہ نبوت و رسالت کو، ملائکہ کو، وحی کو، کتابوں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے کو۔ ان امور کا زبانی اقرار دنیا میں ہمارے مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ ایمان کا دوسرا رخ یا دوسرا پہلو یا دوسرا درجہ ہے حقیقی ایمان کا، اور وہ عبارت ہے قلبی یقین سے، یعنی دل میں یقین ہو، یعنی ان تمام امور پر دل میں پختہ یقین پیدا ہو جائے، اور اس کا اصطلاحی نام ہے تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی اور فلاح و نجات کا دار و مدار اسی حقیقی اور قلبی ایمان پر ہے۔ جہاں تک پہلے ایمان بالاقرار اللسان کا تعلق ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی ہمیں خاص حاجت نہیں ہے، وہ تو ہمیں موروثی طور پر ہی مل ہی گیا ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وراثت میں یہ عقائد ہمیں منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ قلبی یقین ہے جس پر آخرت میں نجات کا انحصار ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ یقین قلبی اور ایمان حقیقی ان آیات کا 190 سے لے کر 195 سورہ آل عمران کا موضوع ہے۔ اس ضمن میں ہمیں یہ نقطہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ اگر ایک انسان جس نے مسلمان معاشرے میں آنکھ کھولی اور وہ دین کے تمام وہ کام جو کہ جن کا حکم دیا گیا اور جن سے رکنے کا کہا گیا ہے اس پر کاربند ہے، تو چاہے ذہن، فکر اور شعور کی سطح پر اسے ان ماورائی حقائق اور امور غیبی کا حقیقی ادراک حاصل نہ بھی ہو، تب بھی اسلامی شعائر اور احکام پر مسلسل عمل کرنے سے اس کو ایک طرح کے قلبی یقین کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح انسان کا باطن اس کے ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ظاہری طرز عمل بھی، اس کا ظاہری رویہ بھی اس کے باطن پر عکس ڈالتا ہے۔ چاہے آپ اسے ایک غیر شعوری یقین کہہ لیں، لیکن وہ ہوتی یقین ہی کی کیفیت ہے۔ تاہم ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں ہے۔ ان آیات میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اکتسابی اور شعوری ایمان کی ہے، جس کو ایک ذہین و فطین اور صاحب شعور ادراک انسان اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ان آیات مبارکہ کی پہلی آیات میں اولو الالباب قرار دیا گیا ہے، یعنی ہوش مند لوگ، عقل سے کام لینے والے لوگ، صاحب عقل لوگ۔ ان لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند اور باشعور لوگوں کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولو الالباب جن کا ذکر کیا گیا
آیا ہے، ان کے ذہنی اور شعوری سفر جو ہے وہ کس طرح سے اس کے مختلف مراحل ہیں۔ تو ان آیت مبارکہ کے ترجمے پر اگر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ نکات سامنے آئیں گے کہ اس رکوع کی پہلی 5 آیات میں اولو الالباب کے بارے میں اولین بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ کتاب فطرت کے مطالعے اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کے ذہنی اور شعوری سفر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لینے کے بعد اس کی ذات اقدس سے ایک مضبوط ذہنی رشتہ اور تعلق استوار کر کے مزید غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ان کی رسائی ایمان بالمعاد یعنی ایمان بالآخرت تک ہو جاتی ہے۔ گویا معرفت الہی اور مکافات و مجازات عمل اور اس کے لیے ایک دوسری زندگی تک منتقل عزوم تک رسائی ان کے اپنے مطالعے و مشاہدے اور عقل و تفکر کا حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب کسی نبی کی دعوت ایسے لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہے جو انہی امور پر مشتمل ہوتی ہے تو وہ والہانہ انداز میں اس پر لبیک کہتے ہیں۔ اس سبق کی آخری آیت 195 میں ایسے لوگوں کے سیرت و کردار کی ایک جھلک دکھا دی گئی ہے کہ یہ لوگ بڑے بودے اور بزدل نہیں ہوتے، بلکہ جہاں عقل و شعور کے اعتبار سے پختہ ہوتے ہیں وہاں ان کا کردار اور ان کی سیرت بھی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ چنانچہ جس بات کو عقل و فطرت اور ذہن و قلب سے حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں اس کے لیے مال و منال، اہل و عیال، اپنے عزیز و احباب سب کچھ چھوڑنے حتیٰ کہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، اور وقت آنے پر بالفعل جان اور مال کی بازیاں کھیل کر دکھاتے ہیں۔ تو تیسری اور آخری تمیدی بات اس کا ہمارے سابقہ درست سے بھی ربط اور تعلق ہے، اور ہم اگر یہ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی پہلی 5 آیات میں اس اعتبار سے قرآن حکیم کے اہم ترین مقام کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان میں عقل و فطرت کی رہنمائی میں توحید و معاد تک رسائی کے تدریجی عمل کے ان منطقی اور ارتقائی مراحل کا نہایت اجمال کے ساتھ ذکر آیا ہے جو قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں شرح و بسط کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تو اچھا، اسی سے ملتا جلتا مضمون سورۃ الفاتحہ میں سامنے آ چکا ہے کہ ایک سلیم الفطرت و صحیح العقل انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے اور اسے جزا و سزا کا شعور بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ زندگی کے پیچیدہ مسائل و معاملات میں تفصیلی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے دست سوال کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہاں سے رسالت کی ضرورت کی دلیل قائم ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں اولو الالباب کی اصطلاح وارد ہوئی ہے، یعنی الباب والے۔ الباب جمع ہے لب کی۔ لب کسی چیز کے اصل جوہر کو کہتے ہیں، چنانچہ ہم بول چال والی اردو میں بھی کہتے ہیں نا، پوری بحث کا لب لباب یہ ہے، گویا کسی شے کا اصل جوہر اس کا لب کہلاتا ہے۔ اب غور کا مقام ہے کہ انسانیت کا اصل جوہر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل منطق اور اہل فلسفہ نے انسان کو حیوان عاقل قرار دیا ہے، لہٰذا انسان کا خلاصہ اور اس کا اصل جوہر یا الفاظ دیگر اس کا لب لباب اس کی عقل ہے۔ بس اس آیت مبارکہ میں اولو الالباب سے مراد وہ ہوش مند اور باشعور لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور خواہشات اور شہوات کے بجائے عقل کی پیروی کرتے ہیں۔ فہم قرآن کا ایک اہم اور سنہری اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ ہمیں دوسری جگہ بھی نظر آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی اگر ہم آیت کو دیکھیں، سورہ البقرہ میں اگر ہم دیکھیں 20ویں رکوع کی پہلی آیت میں بھی یہی مضمون تفصیل سے آ رہا ہے جو کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ان آیات میں آ رہا ہے، کہ ترجمہ پڑھوں گی میں کہ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے الٹ پھیر میں، اور اس کشتی میں جو سامان کو دریا میں لے کر چلتی ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور وہ پانی کے جو اللہ نے بلندی سے برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ کیا، اس میں ہر قسم کی جاندار چیزوں کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کے چلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے مابین معلق ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں آخر میں الفاظ ہے لآیات لقوم یعقلون، جبکہ سورہ آل عمران میں الفاظ آئے تھے لآیات لأولی الالباب۔ تو معلوم ہو کہ اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جن کی عقل پر جذبات و شہوات و تعصبات کے پردے نہیں پڑے ہوتے، جو تفکر و تدبر کرتے ہیں، جن کا شعور بیدار ہوتا ہے۔
یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے، ہر معاشرے میں اور ہر دور میں انسانوں کی عظیم اکثریت تو ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں اگر وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جس ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں وہاں جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہیں وہی خود بھی کرنے لگتے ہیں۔ ان کی اپنی آزاد فکر و سوچ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہماری زندگی کیا ہے، اس کا مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کے قابل اعتماد ذرائع کون سے ہیں، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا مزاج تقلیدی نہیں ہوتا، وہ دیکھ کر سے فالو نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود سوچتے ہیں، خود کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسفہ اور مذہب کے مابین جو اصل و بنیادی سوالات مشترک ہیں وہ ان کے بارے میں تفکر بھی کرتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں۔ گویا وہ زندگی کا راستہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں، جو ہوش مند ہیں، باشعور ہیں۔ یہ کسی سوسائٹی کی ذہین و فتین اقلیت ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند اور باشعور لوگوں کے لیے۔ یعنی اگر یہ لوگ کتاب فطرت کا مطالعہ کریں تو انہیں کائنات میں ہر طرف نشانیاں نظر آئیں گی۔ نشانیاں کس کی مراد ہے؟ اللہ کی نشانیاں، یعنی کتاب فطرت کا مطالعہ اور مظاہر قدرت کا مشاہدہ ایمان باللہ کے ذرائع ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر چیز ذات باری تعالیٰ اور اس کی توحید کی نشانی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولو الالباب کے غور و فکر کا حاصل کیا ہے۔ معرفت رب، اسی رخ پر مزید غور و فکر سے ان ہوش مند اور باشعور لوگوں کو اس خالق کائنات اور مدبر و منتظم حقیقی کی تین اساسی صفات کمال کا علم ہوتا ہے۔ یعنی ایک یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ گویا وہ قادر مطلق ہے اور اس کی قدرت سے کوئی شے خارج یا بعید نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ وسیع اور اس کائنات ہرگز وجود میں نہ آ سکتی تھی، جس کی وسعتوں اور پہنائیوں کا تاحال کوئی اندازہ انسان نہیں کر پایا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا بکل شیء علیم ہے، یعنی ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے اور اس کے علم میں کہیں کوئی کمی یا نقص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو وہ اس سے بے خبر یا ناواقف ہو، جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا گیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ تو نہایت باریک بین بھی ہے اور حد درجے باخبر بھی ہے۔ تیسری یہ کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک حکیم کامل بھی ہے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا اس میں ہر چیز حکمت سے پر ہے اور کوئی چیز بے مقصد اور بلا غایت بلا غرض نہیں ہے، حتیٰ کہ گھاس کا ایک تنکا بھی بیکار اور عبث نہیں ہے۔ تو پس معلوم ہوا کائنات کے مشاہدے اور اس پر غور و فکر کے نتیجے میں ایک ہوش مند اور باشعور انسان کا ذہن وجود باری تعالیٰ اور اس کے صفات کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی مفہوم ہے سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی اور مختصر اور سورۃ البقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی اور طویل آیت میں جس کا پہلے حوالہ دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت کے مطابق مظاہر فطرت پر تفکر و تدبر کے نتیجے میں ایک ہوش مند اور باشعور انسان کے ہاتھ میں اس کائنات کی گتھی سلجھانے کے لیے الجھی ہوئی ڈور کا جو سرا آتا ہے وہ ہے معرفت رب، یعنی اس حقیقت کا شعور اور ادراک کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو اپنی ذات میں یکتا اور تنہا اور بے مثل اور بے نظیر ہے اور کمال علم، کمال قدرت اور کمال حکمت سے متصف بھی ہے۔ ابھی اس الجھی ہوئی ڈور کو مزید سلجھانا ہے تو لازم ہے کہ وہ ہوش مند باشعور انسان الجھی ہوئی ڈور کے اس سرے کو ہاتھ سے نہ چھوڑے، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ چنانچہ یہی ربط ہے اگلی آیت میں کہ ان دانش مند لوگوں کا یہ وصف بیان ہوا اور ان کی کیفیت کا یہ نقشہ کھینچا گیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی لیٹے ہوئے، اور مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ تو ان الفاظ مبارکہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جب ان اولو الالباب نے کتاب فطرت کے مطالعے، مظاہر قدرت کے مشاہدے اور اپنے غور و تفکر اور تعقل و تفکر سے اللہ کو پہچان لیا تو پھر وہ ہر دم اور ہر لحظہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذہن و قلب میں ہر آن حاضر رہتا ہے۔ اس لیے کہ ذکر اللہ کے معنی ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہونا،
دل میں اللہ کی یاد موجود رہے ہمیشہ، اور اس سیروں کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں تھام کر وہ کائنات کے معمے کو مزید حل کرنے اور اس الجھی ہوئی ڈور کو مزید سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر اور تعقل و تفکر کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر اور فکر اس کا باہمی ربط کیا ہے۔ تو ذکر کی اہمیت کو انسان کی 3 حالتوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، جس سے وہ امکانی طور پر دوچار رہتا ہے، یعنی کھڑے ہوئے جس میں چلنا آپ سے آپ شامل ہیں، بیٹھے ہوئے جس میں مشغول ہونا بھی شامل ہے، اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے جس میں نیند اور بیداری دونوں صورتوں کی استراحت شامل ہے۔ گویا یہ اولو الالباب اللہ کی یاد کا ہر حال میں اہتمام کرتے ہوئے کائنات کے عقدے کو حل کرنے کے لیے غور و فکر جاری رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں ذکر سے مراد یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی تحمید، تسبیح، تہلیل اور تمجید کے کلمات مسنونہ کی ادائیگی بھی جاری رہے، اور دل میں اللہ کے حاضر و ناظر، سمیع بصیر، علیم الخبیر اور حفیظ و رقیب یعنی نگراں ہونے کا یقین بھی موجود رہے، اور اس کیفیت کے دوام کے ساتھ ہی وہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب ذکر و فکر کے اس اختلاط سے وہ اولو الالباب جس نتیجے تک پہنچتے ہیں اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اور منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ کوئی بیکار عبث کرے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ یہاں قدر تشریح و توضیح کی ضرورت ہے کہ ان اولی الالباب کے سامنے ان کے ذکر و فکر کے نتیجے میں جو حقیقت کبریٰ پورے یقین کے ساتھ ابھر کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کائنات کی کوئی ادنا سے ادنا چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ کل کائنات بحیثیت مجموعی خاص طور پر اس کا نقطہ عروج یعنی انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہو اور اس کے افعال و اعمال کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ چنانچہ یہی سے ان کا ذہن جو ہے مجازات و مکافات عمل اور جزا و سزا کے تصور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات اس سے قبل سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کے ضمن میں کی تھی کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ انسان کا کوئی عمل خواہ نیکی کا ہو یا بدی کا، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کر کیا ہو، خواہ آسمانوں کی بہنائیوں میں کیا ہو، خواہ زمین کی وسعتوں میں، اللہ اسے لا کر حاضر کرے گا۔ لہذا عقل کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے نتائج اچھے نکلیں گے اور بدی کے نتائج برے نکلیں گے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثر و بیشتر معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ نیکوکاروں کے لیے یہاں مصائب اور تکالیف ہیں اور بدکاروں اور حرام خوروں کے لیے عیش و آرام ہے۔ آپ ذرا سی دیر کو فیصلہ کر کے دیکھ لیجئے کہ مجھے کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا، معلوم ہوگا کہ زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اسی طرح ذرا حرام اور حلال کی حدود پر کاربند ہونے کا فیصلہ کر کے دیکھ لیجئے، 2 وقت کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نہ کچھ اصول ہیں، نہ مستقل اقدار ہیں، نہ ہی وہ کسی قسم کے اخلاقی حدود و قیود کے پابند ہیں، بلکہ ان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ دست درازی سے نہیں جھکتے، ان کے ہاں عیش و آرام ہے، ان کے اہل و عیال کے لیے تمام دنیاوی سہولتیں وافر مقدار میں مہیا ہیں۔ ان حقائق و واقعات کے مشاہدے سے ہر باشعور اور حساس انسان کے ذہن میں چند سوالات ابھرتے ہیں کہ آیا یہ دنیا اور اس کی تخلیق ناقص ہے، یا یہ کہ یہ خیال کہ نیکی اور بدی بدی ہے صرف ہمارے ذہن کی اختراع ہے جس کا حقیقت نفس الامر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان ان سوالات پر جس قدر غور کرتا ہے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک جانب اس کی عقل پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ عظیم کائنات ایک علیم و خبیر، عزیز و قدیر، حلیم و دانہ ہستی کی سنجیدہ و بامقصد تخلیق ہے، دوسری جانب اس کی فطرت یہ قطعی اور حتمی فیصلہ کرتی ہے کہ نیکی و بدی و خیر و شر کی جو حقیقی و جو واقعی بھی ہیں اور مستقل و پائیدار بھی ہیں، گویا نیکی اور بدی بدی اور دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں۔ سورہ قرآنی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ سورہ حامیم سجدہ میں، اور ہرگز برابر نہیں ہے نہ نیکی اور نہ بدی۔ الغرض عقل و فطرت دونوں کا تقاضا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے کہ جس میں اخلاقی نتائج بھرپور طور پر برآمد ہو، چنانچہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور صلہ ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا ملے۔ یہ بات سورہ قلم میں بھی فرمائی گئی ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم
کیف تحکمون کہ کیا ہم فرما برداروں اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ تم لوگوں کا کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی غیر معقول رائے قائم کر رہے ہو؟ چنانچہ یہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک کا عقلی سفر کہ جب اولو الالباب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے تخلیق کائنات پر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں کوئی شے بے مقصد، بیکار، عبث اور بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ہماری فطرت، ہمارے باطن میں نیکی اور بدی اور بر اور تقوی، فسق اور فجور کا جو شعور موجود ہے وہ بے نتیجہ اور لا حاصل رہے۔ اس دنیا میں ان کا منطقی اور معقول نتیجہ نہیں نکل رہا، لہذا لازماً ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں نیکی اور بدی کے بھرپور نتائج برآمد ہوں، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ملے۔ جب یہ لوگ اس عقلی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر التجا کرتے ہیں، صدا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے کہ کوئی عبث کام کرے، بس تو ہمیں آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب اس آخرت کی زندگی میں جسے بھی تو نے آگ میں جھونک دیا اسے تو بدرجہ کامل ذلیل و رسوا کر دیا، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان آیات میں خلاصہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے عقلی سفر کا، یہ قرآن حکیم کا وہ مظہری استدلال ہے جو قرآن مجید کی طویل مکی صورتوں میں تو نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ طویل مباحث کی صورت میں سامنے آتا ہے، لیکن اس مقام پر ان 3 آیات میں جس جامعیت کے ساتھ سمو دیا گیا ہے اس کی کوئی دوسری نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ کی عظمت و جامعیت کا بیان ایک بہت مختصر صحبت میں قدر ممکن نہیں ہے، تاہم امید ہے کہ ان گزارشات کے ذریعے ان کے جلال اور جمال کی ایک ادنا جھلک ضرور سامنے آ گئی ہوگی، اور اصولاً یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہوگی کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے ضمن میں قرآن حکیم کا اپنا ایک مخصوص طرز استدلال ہے، اور وہ تلاش حق کے ضمن میں غور و فکر کے لیے کون سا راستہ تجویز کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راہ سے یقین محکم عطا فرمائے، آمین۔ تو مذکورہ 3 آیات 190 سے 192 کے بارے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جو نہ صرف ایک بہت بڑے عالم، محقق اور مفسر تھے بلکہ نہایت عظیم مجاہد اور مرد میدان بھی تھے، یہ ہے کہ ان میں ایمان عقلی کا بیان ہے، یعنی ایک سلیم الفطرت انسان جب اپنی عقل صحیح کی رہنمائی میں ذہنی و فکری سفر طے کرتا ہے تو کتاب فطرت کے مطالعے و مظاہر قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کے مشاہدے اور اپنے عقل اور تدبر اور تذکر اور تفکر سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اب ہم ان پوری آیات کی بقیہ 3 آیات یعنی 193 سے 195 تک کا مطالعہ کرتے ہیں، 193 سے 195 تک کا۔ حضرت شیخ الہند کے قول کے مطابق ان میں سے پہلی آیات 193 میں ایمان سمیع کا ذکر ہے، یعنی وہ اولو الالباب جو اپنے ذہنی و فکری سفر کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کا اوپر پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جب ان کے کانوں تک کسی نبی کی دعوت پہنچتی ہے جو انہی امور پر مشتمل ہوتی ہے تو مانو اس حقیقت کو کہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہے جو ہر چیز پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، وہ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اور مانو اس حقیقت کو کہ انسان کی زندگی صرف اس دنیا کی زندگی نہیں ہے اور موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، اور الفاظ قرآنی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سورہ العنکبوت، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، تو اس زندگی میں اس دنیا کی زندگی کے اعمال کے بھرپور نتائج نکلیں گے، چنانچہ یا ابدی عیش ہوگا، آرام ہوگا، یا ہمیشہ کی عقوبت اور عذاب ہوگا۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، تو ان امور پر مشتمل جب کسی نبی کی دعوت ان اولو الالباب عقل والوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو فطری و منطقی طور پر ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی دعوت پر والہانہ لبیک کہتے ہیں اور بالکل اسی کیفیت کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر ان کے احساسات و جذبات کی جو کیفیت ہوتی ہے اس الفاظ کا جامہ پہنا کر ایک دعا کی صورت میں ان آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے۔
تو اے ہمارے رب، ہماری اب تک کی زندگی میں جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اور جو کوتاہیاں صادر ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہم سے ہمارے دامن کردار اور نام عمل کی ہماری برائیوں کو دور فرما دے، اور جب تو ہمیں وفات کرے تو اپنے نیکوکار بندوں کی میت عطا فرما، ان کا ساتھ عطا فرما اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کیجیے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی ذریعے سے کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہیں کیجیے گا، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت ہے 193 اور 194۔ تو یہ ایک نہایت عظیم دعا ہے اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے مابین جو بہت سے امور مشابہت کے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سورۃ البقرہ کے اختتام پر بھی ایک عظیم دعا آئی ہے، اور اسی طرح یہ عظیم دعا ہے جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں وارد ہوئی ہے۔ اس موقع پر دعا کی حقیقت اور اہمیت کو بھی سمجھ لیا جائے کہ کسی سابقہ درس میں حدیث بیان ہو چکی ہے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے، بلکہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو در حقیقت دعا اس نسبت کو ظاہر کرتی ہے کہ جو بندے اور رب کے مابین ہے، اور عبد اور معبود کے مابین تعلق دعا ہی کے ذریعے استوار اور مستحکم ہوتا ہے۔ مزید برآں دعا ایمان اور یقین کا مظہر عتم ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو سمیع و بصیر اور مجیب الدعوات ہی نہیں بلکہ علی کل شیء قدیر بھی سمجھتا ہے، تبھی تو اس سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا استدعا یعنی کہ دعا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے۔ اب اس سے آگے صدیقین کے ایمان کی کیفیت بیان ہوئی ہے، اور صدیقین کے سیرت و کردار میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے ان آیات میں سے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہے وقت کتاب شہر رمضان پڑھنے کا، اور آج جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے رمضان شہر المساوات مواسا، یعنی رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسا بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، خاص طور پر معاش اور اس کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت و مدد کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ روزے دار کو ماہ رمضان میں خود بھوکا پیاسا رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فکر و فاقے میں مبتلا رہتے ہیں۔ یوں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھیں جو وہ فقراء اور مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے، اور جس کسی کو بھی کھلاتے اللہ کی محبت میں کھلاتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ اس اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گو آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ رمضان میں اللہ کے تمام مخلوق کے ساتھ خیر و بھلائی کے طریقے سوچیں، باہم الفت و محبت کی فضا کو رواج دیں، فیملی کے ساتھ مل کر افطار کریں، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں کو افطار پر مدعو کریں، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور بیماروں کی خبر گیری کریں، ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائیں، قیدیوں کی احوال پرسی و ممکنہ مدد کریں اور کسی سوالے کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں، بزرگوں کا احترام اور بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک عام دنوں کی نسبت زیادہ کریں، اقربا سے صلہ رحمی کریں اور ان کی ضروریات معلوم کریں تاکہ ان کی مدد کر سکیں، آپس میں ناراض عزیز و اقارب کی صلح کروائیں، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا لیں، لوگوں کی طرف سے دل صاف کریں اور ان کے قصور معاف کر دیں تاکہ ہر ایک کے ساتھ احسان کر سکیں۔ تو نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اسی طرح بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف اشیاء ضرورت، کھانا، کپڑا اور دوسری چیزیں بانٹیں، اور وہ خواتین جو کہ ناپاکی کی حالت میں ہیں عموماً نماز روزہ ادا نہ کر سکنے کی بنا پر پریشان ہو جاتی ہیں، تو اس کے ازالے کے لیے وہ ذکر کرنے، تلاوت اور دوسرے لیکچر سننے کے علاوہ خدمت خلق میں بھی اپنا وقت لگا سکتی ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔